آج کے اس ویڈیو میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں پورے قرآن کے اندر مشکل پارے کتنے ہیں۔ ہاں دوستو، قرآن کے مشکل پاروں کے تعلق سے حفاظ کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ جو حافظ بھائی ہوتے ہیں ہمارے، ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے کہ قرآن کے مشکل پارے ہے آخر کون سے، پتہ نہیں ہوتا۔ وہ یاد کرتے ہیں اور ایک ایسے راستے پہ چلتے ہیں جس کو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں وضاحت کروں گا کہ اتنے پارے مشکل ہیں اور ان مشکل پاروں کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ویڈیو دوستو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، بہت زیادہ کام کے ہونے والی ہے۔ آپ بھی اگر قرآن کے یاد کرنے والے، قرآن کے پڑھنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کے اندر مشکل پارے پورے قرآن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 8 پارے نہایت ہی مشکل ہے۔ 8 پاروں کے علاوہ قرآن کے جتنے بھی باقی پارے ہیں وہ سب کے سب آسان ہیں، ایزی ہے یاد کرنا۔ ان 8 پاروں کو، یہ 8 پارے بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے یہ 8 پارے اتنے مشکل ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں کیا جا سکتا اور یہ یاد ہی نہیں ہوتے اور اس سینے میں محفوظ ہی نہیں رہتے، ایسا نہیں ہے۔ محنت کے آگے ہر چیز ناکام ہو جاتی ہے، محنت کے آگے ہر چیز ناکام ہو جاتی ہے۔ میں بہت مرتبہ بول چکا ہوں، کیونکہ جس کی جیسی محنت ہوگی اسی کے اعتبار سے اس کو قرآن یاد ہوگا۔ محنت تھوڑی ہوگی تھوڑا یاد ہوگا، محنت زیادہ ہوگی زیادہ ہوگا۔ تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم مشکل پاروں کے تعلق سے بتائیں گے۔ دوستو قرآن کے 8 پارے مشکل ہیں۔ ان مشکل پاروں میں سب سے پہلا جو پارہ آتا ہے وہ پارہ نمبر 7 آتا ہے۔ پارہ نمبر 7، پارہ نمبر 8، یہ 2 پارے بھی مشکل ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، آگے آتا ہے پارہ نمبر 12، پارہ نمبر 13، پارہ نمبر 14۔ یہ 2 اور 3 5 ہو گئے۔ اس کے بعد ہے پارہ نمبر 18 اور پارہ نمبر 19۔ 5 اور 2 7 ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک پارہ ہے پارہ نمبر 25۔ یہ کل ملا کر 8 پارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 8 پارے نہایت مشکل ہے، پیچیدہ الفاظ ہیں، الجھانے والے الفاظ ہیں، مشابہت والی آیتیں ہیں، ٹکراؤ ہے، اور اس کے اندر ایک جب چلتا ہے حافظ سناتے ہوئے تو اس میں اٹک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یاد کرنا، جب قرآن شروع کر دو یاد کرتے کرتے، جب یہ پارے آپ کو ملیں گے، ان پاروں کی میں نے نشاندہی کی ہے، آپ اس کو کہیں پر لکھ لیں۔ یہ 8 پاروں کے تعلق سے آپ لکھ لیں کہ 8 پارے مشکل ہیں۔ تو یہ 8 پارے آپ کو یاد کرتے کرتے کہیں بھی مل جائے بیچ میں، تو ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس پارے، کوئی بھی ایک پارہ لے لو آپ، تو 7واں پارہ لے لیجئے آپ۔ 7واں پارہ آپ اس میں یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ 7ویں پارے کے اندر مشابہت والی آیتیں کہاں پر آئی ہیں۔ مشابہت والی آیتوں پر آپ کو نظر رکھنا ہے کہ مشابہت والی آیتیں اس طریقے سے یہاں پر آئی ہے اور پچھلے پارے میں اس طریقے سے آئے، تو آپ دونوں مشابہتوں کو یاد رکھ کر یاد کرتے چلے۔ کہیں ہارڈ رکوع آتا ہے تو اس کو زیادہ پڑھنا ہے، زیادہ مرتبہ رٹنا ہے اس کو، اور اس کو کسی ایک کو سنانا ہے۔ یہ جو 8 پارے ہیں، ان 8 پاروں کو آپ یاد کر کے پاؤ پارہ، آدھا پارہ کر کر کے اس کو نکالیں۔ دوسرے پارے تو آپ کو ایک پارہ کر کے یاد ہو جائے گا، لیکن یہ 8 پارے آپ اس کو آدھا کر کے، پاؤ پارہ کر کے ہی آپ اس کو نکالنے کی ترتیب بنائیں۔ دوستو یاد ہو جاتے، کوئی مشکل نہیں، اس کو رٹنا پڑتا ہے۔ مشابہت والی آیتوں پر آپ کو تھوڑی سی نظر رکھنا پڑیں گی، پیچیدہ آیتوں پر نظر رکھنا پڑیں گی، بڑی آیتوں پر آپ کو نظر رکھنا پڑیں گی، اور ان کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی مشابہت والی آیت آتی ہے ان 8 پاروں میں سے کسی میں بھی، تو اس پر نظر رکھے کہ پچھلے مرتبہ میں یہ آیت آئی تھی، اب یہاں پر یہ آیت آئی ہے، دونوں کے اندر فرق کیا ہے، دونوں کے فرق کو ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آسانی ہوگی آپ کو، اور یہ 8 پارے بھی آپ کے یاد ہو جائیں گے۔ تو دوستو جب یہ 8 پارے آپ کے یاد ہو جائیں گے تو باقی قرآن آپ کے لیے ایک حلوے کی طرح ہے، بہت آسانی سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور تھوڑی سی محنت سے وہ پارے آپ کے نکل جائیں گے۔ باقی 22 پارے آپ کے یاد ہو جائیں گے، اور یہ رہے 8 پارے، کل ملا کر پورا قرآن ہو گیا۔ یہ آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو چلیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 8 پارے قرآن کے بہت زیادہ مشکل ہے، ان کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اس طریقے سے یاد کریں۔ اور ان پاروں کو یاد کرنے کے لیے جو ٹائم ہے وہ تہجد کا وقت ہے، تہجد کے وقت اور یا فجر کے بعد کا وقت ہے۔ ان دونوں اوقات میں ان 8 پاروں کو نکالیں، ٹارگٹ بنا کر نکالیں، اور ایک طریقے سے ایک مرتب انداز سے آپ اس کو نکالیں تو انشاءاللہ یہ پارے یاد ہو جائیں گے۔ ورنہ اندھا دھندی کر کے آپ کہیں کا بھی کدھر سے بھی یاد کر رہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ترتیب بنا کر ہارڈ پارے کون سے ہیں، مشکل پارے کون سے ہیں، آسان پارے کون سے ہیں، ساری ترتیب بٹھا کر قرآن کو یاد کیا جاتا ہے، تراویح کے اندر سنایا جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو پارہ سنانا ہو تو سب سے پہلے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس پارے کے اندر کون سی مشابہت ہے، کون سی آیت مشکل ہے، کہاں پر آیت آئی ہے، کہاں پر مشابہت والی آیتیں آئی ہیں۔ یہ سارے چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پڑھایا جاتا ہے۔ اندھا دھندی کے ساتھ آپ پڑھاؤ گے تو
آپ کبھی سکسیسفل تراویح نہیں سنا پاؤں گے۔ تو چلے دوستو آج کے لیے بس اتنا، دعا میں یاد رکھیں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ حفاظ حافظ لوگوں اور عالم لوگوں کے پاس شیئر کریں، گروپ کے اندر شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔